جو حضرت شہر بانو یعنی کہ میرے آقا حسین کی جوزہ، ان کی بیوی حضرت شہر بانو یعنی حضرت علی اصغر کی والدہ تشریف لاتی ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھتی ہیں کہ حضرت سیدہ زینب بھی ہیں اور آقا حسین جدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ حضرت شہر بانو نے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، ارشاد فرماتی ہیں اے میرے خاوند، اے میرے شوہر، بڑی سے بڑی مصیبت آئی، یہاں تک کہ آج تک یعنی میں مدینے میں آپ کے ساتھ زندگی گزارتے رہی لیکن کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ اے میرے آقا، وہاں سے آپ چلے تو میں آپ کے ساتھ میں مدینہ شریف سے لے کے مکے تک سفر کرتی رہی لیکن کبھی میرے زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ اے میرے آقا حسین، وہاں سے لے کے مکہ میں کچھ دن ہم لوگ رکے لیکن مکہ میں بھی آپ کے ساتھ رہی، آج تک میرے زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا۔ اے میرے آقا حسین، مکے سے لے کے کربلا کے ریگستان تک آپ کے قدموں میں رہی لیکن مجھے میرے زبان پر کبھی شکوہ نہ آیا، کبھی میں نے آپ سے شکوہ شکایت نہ کی۔ آپ کی بارگاہ میں آج ایک عریضہ لے کر آئی ہے، اسے آپ قبول فرما دیجئے، اس سے بھی بڑی مصیبت پڑ جاتی اسے میں برداشت کر لیتی، ابھی تک میں خاموش رہی۔ یعنی کہ حضرت علی اصغر حضرت علی اکبر جوان 18 سال کا بیٹا میدان کربلا میں جامِ شہادت نوش کر دیا لیکن میں آپ کی بارگاہ میں اور رب کی بارگاہ میں شکریہ کی شکر ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ مولا، تیرا یہ ناگلا کا احسان ہے کہ میرے بیٹے علی اکبر کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ خیمے سے تمام لوگ شہید ہو چکے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی رہی، زبان پر شکوہ نہ لے کر آئی زبان پر شکوہ نہ کرتی اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ اور شکایت نہ کرتی، لیکن اے میرے سرکار، اے میرے شوہر، اے میرے سرکار، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں، بیٹا جو گود میں ہے 2 دن ہو گیا، دودھ خشک ہو چکا ہے، میرے بیٹے کی حلق سو کر کانٹا ہو چکا ہے، آنکھیں پتھرا چکی ہے، من کا ڈھک چکا ہے، میرا بیٹا پیاس کی شدت سے حیران و پریشان ہے۔ یہ میرے شوہر، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس بچے کو یعنی اپنے بیٹے میرے بیٹے حضرت جناب علی اصغر کو آپ کربلا معلیٰ میں یزیدیوں کے سامنے لے جاؤ، ہو سکتا ہے اس بچے کا تڑپنا دیکھ لے، اس بچے کا بلکنا دیکھ لے، اس بچے کو اس بچے کی آنکھیں دیکھ لے، بار بار پیاس سے زبان باہر نکال رہا ہے، 6 ماہ کا بیٹا ہے، یہ دیکھ کر ہو سکتا ہے ان یزیدیوں کے دل میں، وہ بھی اولاد والے ہوں گے، ان کے دل میں رحم آ جائے، ان کو ترس آ جائے، میرے لال کے حلق میں 2 قطرے پانی ڈال دیں، میرے لال کو 2 قطرے پانی دے دیں، اللہ اکبر، اس لیے اس میں بھی اولاد والے ہوں گے، 2 قطرے پانی میرے بیٹے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کے حلق میں ڈال دیں، ہو سکتا ہے ان کو ترس آ جائے۔ اتنی بات سننا تھا، آقا حسین جدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میری جوزہ، اے میری شریک حیات، اے میری بیوی، یہ تو تم نے کہہ دیا ہے، مجھے ان لوگ سے امید نہیں ہے جب ان ظالموں کو میرے قاسم پر رحم نہ آیا، جب ان ظالموں کو حضرت علی اکبر پر رحم نہ آیا، جب ان ظالموں کو حضرت عباس پر رحم نہ آیا، جب ان ظالموں کو اور محمد پر رحم نہ آیا، جب ان ظالموں کو حر پر رحم نہ آیا، جب ان ظالموں کو عبداللہ قلبی پر رحم نہ آیا، جب ان ظالموں کو ابو بکر پر رحم نہ آیا، جب ان ظالموں کو عبداللہ پر رحم نہ آیا، جب ان ظالموں کو عمر پر رحم نہ آیا، جب ان ظالموں کو عباس پر رحم نہ آیا، تو مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ ان ظالموں کو میرے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر پر ان کو رحم آ جائے، وہ ترس کھا جائیں۔ اللہ اکبر، لیکن ان کی بیٹی بھی جیسا تھی، انہوں نے کہا میرے شوہر، میں یہ چاہتی ہوں لے جاؤ، ان سے پانی کا سوال کر دو، وہ بھی اولاد والے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کو رحم آ جائے اور ترس آ جائے۔ میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو 2 قطرہ پانی مل جائے،
अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। आका हुसैन जद्दी वाली सलाम के उन्होंने कहा मेरी ममता कोई गंवारा नहीं है, मेरी ममता तड़प रही है। अरे यार अपना औलाद है, गोद में है, छोटे बच्चों से आदमी कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है। अगर जरा बराबर कहीं से उससे खराश आ जाए तो वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए तो एक माँ बाप रातों की नींद को कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह पर एक माँ है, अपने जो है उनकी ममता तड़प रही है और फरमाती है मेरे शौहर ये मेरी ममता है जो आपको भेज रही है, ये मेरी ममता है जो आपको उन यजीदियों के पास भेज रही है। औलाद को पानी मिल जाए ये मेरी ममता कह रही है। माँ की ममता के आगे हजरत इमाम हुसैन जद्दी वाली सलाम है। अल्लाह पर अपने बेटे को जो है अपने गोद में लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अपने बेटे को अपने गोद में लेते हैं। अल्लाह पर जब गोद में ले लेते हैं ना तो उनकी जौजा इरशाद फरमाती हैं ये मेरे शौहर। उन्होंने कहा मेरे शौहर देखो ये लूह चल रहा है, यानी कि ये कलागे ये दोपहर का वक्त है, लूह तेजी के साथ चल रही है। ये मेरे शौहर अपने बेटे अली अकबर को अपने दामन में छुपा दो, कहीं ऐसा न हो बेटे को लूह लग जाए, बेटे को धूप लग जाए, इसे दामन में आप इसे छुपा दो। अल्लाह पर मेरे दोस्त आपने अपने बेटे को छुपाते हैं और छुपाने के बाद में अपने सीने से लगाते हैं। अल्लाह पर करबला के मैदान में जाते हैं। जब करबला के मैदान में आका हुसैन अपने बेटे को छुपा कर लेकर उतरे हैं ना, करबला में जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मुलाहिजा कीजिए, जब करबला में आका हुसैन जा रहे हैं ना, उमर जब यजीदियों की नजर पड़ती है, अमर इब्न साद की नजर पड़ती है, शिब्र जोशन की नजर पड़ती है, तो उसने कहा मेरे साथियों लग रहा है कि हुसैन डर चुके हैं, लग रहा है कि हुसैन घबरा चुके हैं। देखो हमें लग रहा है ये अपने दामन में कुरान छुपा कर ला रहे हैं, सुलह करने के लिए आ रहे हैं। लग रहा है कि वो डर गए हैं, लग रहा है कि वो घबरा कर आ रहे हैं, क्योंकि इनके खेमे में कोई बचा नहीं है, हुसैनी खेमे में कोई मर्द बचा नहीं है। अल्लाह अकबर, ये लग रहा है कुरान छुपा कर ला रहे हैं, जान से सुलह करेंगे। अमर इब्न साद ने कहा मेरे साथियों तैयार रहना, अगर ये यजीद की बैत पर कोई बात करते हैं तो ठीक है, अगर यजीद की बैत के बगैर ये सुलह करना चाहते हैं तो कुरान का भी लिहाज ना करना, उस पर भी तीर चला के कुरान को फाड़ देना, कह दो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ये यजीदी थे और गुस्से के ना था, ये हसद था। मेरे दोस्त उसने कहा अगर हुसैन सुलह करने के लिए कुरान लेकर आ रहे होंगे तो अगर यजीद की बैत पर सुलह करेंगे तब तो उनका खैर मकदम करना, उनकी इज्जत वकार करना। अगर वो यजीद की बैत के बिना सुलह करेंगे तो इस कुरान पर भी तीर चला देना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयद शुहदा सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला, शहीद इब्ने शहीद, करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, मेरे दोस्त फातिमा ज़हरा का लाडला, हजरत मौला अली का बेटा, मेरे नबी का नवासा, हजरत सैयद शुहदा सरकार जद्दी वाली सलाम इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने 6 माह के बेटे को लेकर करबला बादला में उतर गए। जब मौकर बने बादला में उतर गए तो मेरे दोस्त अमर इब्न साद के सामने पहुंचते हैं। अमर इब्न साद यजीदी फौज खड़ी हुई है, जाकर आप अपने बच्चे को लेकर खड़े हो गए। वो लोग समझ रहे थे कुरान है। अमर इब्न साद ने कहा ऐ हुसैन यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने अमर इब्न साद ने क्या कहा? शिब्र जोशन। और अमर इब्न साद ने कहा ए हुसैन यहाँ क्यों आए हो? अल्लाह अकबर। इमाम पाक ने कहा मैं आया नहीं हूँ बल्कि मैं भेजा गया हूँ, मैं आया नहीं हूँ। एक माँ की ममता ने मुझे मजबूर
مجبور کر دیا ہے کہ میں یہاں تک آیا ہوں، ایک ماں کی ممتا نے مجھے بھیج دیا ہے کہ میں یہاں تک آیا ہوں۔ ارے سن لے، جب میرا قاسم شہید ہوا، اے حسین لگ رہا ہے کہ تم قرآن چھپا کے لائے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں قرآن چھپا کر نہیں لایا ہوں، بلکہ میں اپنا لال چھپا کے لایا ہوں، میں اپنا بچہ چھپا کے لایا ہوں۔ تمہیں پتا ہے ایک ماں جس کا نام شہر بانو ہے، اس کی ممتا نے بھیجا ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ شاید نقشہ کھینچتا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ دیکھو کون ہے۔ 6 ماہ کے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں عزیزیت سے، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کون ہے، یہ کون بے زبان ہے، تمہیں کچھ خیال ہے، یہ کون بے زبان ہے، تمہیں کچھ خیال ہے، یہ ذرا نجف بان بے کس کا لال ہے، نجف بان بے کس کا لال ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لاڈلا ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میرے دل کا چین ہے، یہ میری یہ حضرت شہر بانو کا بیٹا ہے۔ ارے سن لو اے لوگوں، میں اس لیے آیا ہوں، یہ بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، یہ 6 ماہ کا ہے، اس کی عمر 6 ماہ کی ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، اپنی گود میں تھا، 3 دن گزر گئے ہیں، یہ بچہ بھوک پیاس سے بے قرار بے تاب ہے، آنکھیں پترا چکی ہے، من کا ڈھر چکا ہے، زبان پیاس سے بار بار باہر آ رہی ہے۔ میں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ اے لوگوں، میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ دیکھو تم بھی اولاد والے ہو، تم بھی اولاد والے ہو، تم لوگوں کے پاس بھی اولاد ہوں گے۔ اللہ اکبر، تم ہمارے اس بچے کے حلق میں 2 قطرے پانی ڈال دو، اگر تم میرا بیٹا نہ سمجھ کے نہ صحیح، میرا بیٹا جان کے تم پانی نہیں دیتے ہو تو نہ صحیح، اللہ اکبر، میں شہر بانو کا بیٹا سمجھ کے تم پانی نہیں دے رہے ہو تو نہ صحیح، لیکن تم امام الانبیاء جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کا نواسا سمجھ کے اس کے حلق میں 2 پانی کے قطرے ٹپکا دو۔ اللہ اکبر، وہ ظالم تھے میرے دوست، میرے عزیزوں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بچے کو ان لوگوں نے جب اتنا سنا جب عمرو بن سعد نے سنا اور شمر جوشن نے سنا تو میرے دوست ان لوگ ہنس پڑتے ہیں، اور ہنس پڑنے کے بعد میں ان لوگوں نے کہا اے حسین، تمہارے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس کی وجہ سے مکہ کی پہاڑی پر اپنے ایری کو رگڑ رہے تھے تو وہاں سے آب زمزم کا پان چشمہ جاری ہو گیا، اور تمہارے نانا مصطفیٰ جان رحمت سے ان کے انگلیوں سے پانی کا نہر جاری ہو گیا۔ تم اپنے دادا سے پانی مانگ لو، اپنے نانا سے پانی مانگ لو، اپنے دادا سے پانی مانگ لو۔ اللہ اکبر، آقا حسین جدی علیہ السلام کو میرے دوست جلال آیا، ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لے اے عمرو بن سعد، اگر میں چاہوں تو اسی وقت اس کربلا کے ریگستان میں زمین سے نہر جاری ہو جائے گی، اگر میں چاہ لوں تو آسمان سے پھر نالے بہ نکلیں گے، لیکن اس وقت اللہ دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے جبر کو دیکھنا چاہتا ہے، حسین کے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے تم کتنے بڑے جابر ہو، حسین کتنا بڑا صابر ہے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا کہ اگر تم لوگ صبر کے پہاڑ ہو تو حسین بھی صبر کے چٹان بن کے کربلا کے میدان میں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ، سادت کے اعلی حضرت، یہ سنت، زندہ باد، رسالت،
یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ یہ یزیدیوں، آج اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے صبر کو، اللہ تمہارے جبر کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، میرے صبر کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، تم کتنے بڑے جابر ہو یہ بھی اللہ کربلا میں دیکھنا چاہتا ہے، حسین کتنا بڑا صابر ہے اسے بھی میرا مولا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس وقت یہ جو حسین کربلا میں ہے اپنے صبر کا امتحان دے رہا ہے، وہ اگر حسین چاہتا تو دنیا کا پانی نہیں بلکہ جنت کا پانی کربلا میں جاری ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حسین کو مجبور نہ سمجھو، حسین کو لاچار نہ سمجھو، یہ تو حسین یہاں پہ آیا ہے محض اس لیے کہ مجھے امتحان دینا ہے، امتحان دینے کے لیے آیا ہو۔ اللہ اللہ میرے دوست، میرے عزیزوں، آقا حسین جدید علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں اس ایک قطرہ پانی اس بچے کے حلق میں ڈال دو۔ اللہ اللہ۔ تو ان لوگوں نے کہا حسین ہو سکتا ہے وہ پانی بچے کے لیے دیں تو کہیں تم نہ پی لو۔ آقا حسین ان لوگوں نے کہا تمہارا بیٹا اگر پانی مانگے تو ہم لوگ دیں گے۔ یہ سکھیوں نے کیا کہا؟ اگر تمہارا بیٹا پانی مانگے تب ہم دیں گے، تمہارا بیٹا پانی طلب کرے گا تب ہم دیں گے۔ سارا زمانہ جانتا ہے جو بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، جو بچہ 6 ماہ کا ہے، بچے 6 مہینے میں بولا نہیں کرتے ہیں، بچے 6 مہینے میں بولتے نہیں ہیں، 6 ماہ کے بچے بات نہیں کرتے ہیں، 6 ماہ کے بچے بولا نہیں کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب ان یزیدیوں نے کہا تھا اے حسین اگر یہ تمہارا بیٹا جو گود میں ہے 6 ماہ کا ہے پانی مانگے گا تب پانی ملے گا۔ آقا حسین جدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اے میرے بیٹے آج کربلا معلی میں ان یزیدیوں نے چیلنج دیا ہے، اے میرے بیٹے کل قیامت کے دن اللہ بارگاہ خداوندی میں میرے مولا کے سامنے کوئی الزام نہ دے سکے، یہ کوئی کہہ نہ سکے، اگر کوئی یزیدی یا یزید یہ نہ کہہ سکے کہ حسین اگر بچوں کے لیے پانی مانگے ہوتے تو ہم لوگ بچوں کو پانی دیتے۔ حسین کربلا میں پانی مانگا نہیں، بچوں کے لیے پانی طلب نہیں کیا، اس لیے ہم لوگ نہیں دیے۔ اے میرے بیٹے تیرے باپ پر کوئی الزام نہ رکھے، اس لیے کربلا معلی میں ان ظالموں کے سامنے منہ کھول دے۔ یہ اتنا کہنا تھا 6 ماہ کے بیٹے نے ارے جب یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے لیے کہا تھا اس بچے سے کہ بات کر، تو بچہ 6 ماہ کا دودھ پینے والا بات دیا تھا کہ اگر کرتا جو ہے کرتا حضرت یوسف کا آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف گنہگار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار ہے۔ یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پھٹا تھا تو پتا چلا یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے۔ آج آقا حسین کربلا میں ہے، اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے آج کربلا معلی میں ظالموں نے للکارا ہے، ظالموں نے تیرے باپ کو ایسا کہا ہے، اے میرے بیٹے ان ظالموں کو جواب دے دے۔ اہل کربلا سے وہ 6 ماہ کا بیٹا اپنے باپ کی آواز کو سننے کے بعد میں دودھ پینے والا بیٹا میرے دوست کو آواز لگاتا ہے اے ظالموں پانی کے چند قطرے دے دو، میں اپنے زبان سے طلب کر رہا ہوں تاکہ بارگاہ خداوندی میں یہ نہ کہہ دینا حسین کے لیے بچوں نے پانی، حسین نے بچوں کے لیے پانی نہیں مانگا تھا بلکہ یہ 6 ماہ کا بچہ علی اصغر خود تم سے پانی مانگ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، تاریخ بتاتی ہے اتنا حضرت علی اصغر کا 6 ماہ دودھ پیچھے بچے کا بولنا تھا نا میرے دوستو، یزیدیوں کے یزیدی تھرا گئے، وہ لوگ کانپنے لگے، یزیدی تھرا گئے، وہ لوگ کانپنے لگے۔ زمین کربلا میرے دوستو ہل گیا۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے بچے کا بولنا تھا کہ زمین کربلا ہل جاتا ہے اور جتنے یزیدی کو تھر تھرا گئے کانپنے لگے۔ شاید نقشہ کھینچا ہے اچھے انداز میں، تھر تھرا گئے ظالم، کہہ دو یا حسین،
تھر تھر گئے ظالم خوف سے ہوئے لرزاں تھر تھر گئے ظالم خوف سے ہوئے لرزاں کیوں تھر تھر آئے؟ اس لیے حضرت 6 ماہ کے بچے نے آواز لگاتی تھی، یہ چیٹی ہل گئے تھے، یہ چیٹی کاپنے لگے تھے، شاہ نقشہ کھینچتا ہے اللہ تھر تھر گئے ظالما خوف سے ہوئے لرزاں تھر تھر گئے ظالما خوف سے ہوئے لرزاں ارے ایک ننھے اصغر نے ایک ننھے اصغر نے کربلا